الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حضرات محترم، ہم میں سے ہر شخص خود بھی اور اپنے اہل و عیال اولاد کے متعلق یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہو جائے، اس کے لیے وہ انتھک جد و جہد کرتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان محنت کرنے کے باوجود بہتر مستقبل کو نہیں پا سکتا، اور بعض لوگوں کو تھوڑی سی محنت کے بعد بہت کچھ مل جاتا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان اس کے اچھے مستقبل دنیا کے اندر عزت احترام کا سبب جو ہے وہ علم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر بھی اس بات کا اظہار فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا قل انہیں کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم رکھنے والا ہے اور جو نہیں علم رکھنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
علم والے کو اللہ نے نہ علم والے سے فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ مجادلہ کے اندر فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے سارے انسانوں میں سے اگر کسی کو عزت دی ہے تو وہ اہل ایمان کو دی ہے، اور اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ عزت اس کے پاس ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علم کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ہمارے تصورات، ہمارے تخیلات یہ ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ عالم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کا آغاز انہی دونوں باتوں سے ہوتا ہے کہ انسان کو لکھنا آ جائے اور لکھا ہوا پڑھ سکے، یہیں سے اس کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن حقیقی علم یہ ہے کہ انسان کیا سیکھتا ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہر علم فائدہ دینے والا نہیں ہوتا۔ اگر ہر علم فائدہ مند ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے کبھی اللہ کی پناہ نہ مانگتے۔ آپ اللہ سے کہتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے میرے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دینے والا ہو۔ ومن قلب لا یخشع، دل ہر انسان کا ہے لیکن اچھا دل وہ ہے جو خوف خدا رکھتا ہے۔ کہا ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خوف خدا نہ ہو۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، انسان ہر ہے دنیا میں لیکن کمینہ، لالچی، بھوکا، یہ انسان اپنے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو کہا میں ایسے نفس کی پناہ چاہتا ہوں جس کی بھوک نہ مٹے، جس کے اندر قناعت نام کی چیز نہ ہو، جو ہر وقت یہی سوچ رکھتا ہو کہ میں نے کس کے ساتھ دغا کرنا ہے۔ اس کا علم، اس کے ذہن کی صلاحیتیں، اس کے سارے معاملات منفی رستوں پہ چلتے ہیں، اور وہ جو کچھ اس سے استفادہ کرتا ہے وہ سب کا سب غلط ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات کی بھی تباہی کا سبب بنتا ہے اور لوگوں کی بھی تباہی کا سبب۔ اس لیے کہا ایسا علم جو کسی کے لیے نفع مند نہ ہو، اپنی ذات کے لیے یا دوسروں کے لیے، ایسے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ طلب کی۔ اور عرب کا ایک قدیم مقولہ ہے، یہ ہر انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کہتے ہیں کہ العلم علمان، علم صرف دو ہیں، علم الابدان، بدنوں کا علم یعنی بیالوجی، کہ انسان جو حکماء ڈاکٹرز ہیں یہ جو کچھ سیکھتے ہیں یہ ایک علم ہے، اور دوسرا وہ علم الادیان، دین کا علم ہے۔ اور یہ بات ہم سب یاد رکھیں، ہم دنیا کے جتنے بھی علوم لے لیں اس میں صرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم اپنا مفاد کیسے حاصل کر سکتے ہو، لیکن دین کوئی بھی ہے اس میں انسان کو اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے، اس کے کردار کو سنوارا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ وہ علم ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، پہلے ادیان میں تبدیلیاں ہو چکی تھی۔ یہود کے علماء نے اپنے دین کو بدل دیا، عیسائیوں کے علماء نے اپنے دین کو بدل دیا، مجوسی آتش کو، آگ کو پوجتے اسے خدا سمجھتے تھے، مشرکین نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ ان کے ساتھ سارا کچھ ہونے کے باوجود
کہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو عرب بولنے والا اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا یہ تصور کرتے تھے. ان کے بڑے بڑے شعراء، بڑے ادیب اور بڑا بڑا فیصلہ کرنے والے اور خاندانی علوم کو یاد رکھنے والے بہت ذہین اور فطین لوگ تھے. حتیٰ کہ ایک شخص جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے متعلق تاریخ میں آتا ہے یہ 5 گھنٹے گفتگو کرتا، اس کی زبان میں ایک دفعہ بھی اٹک نہیں آتی تھی. جو اپنی تقریر کے اندر ایک لفظ ایک مرتبہ کہہ دیتا، دوسری مرتبہ وہ لفظ نہیں آتا تھا. یعنی اتنا فصیح اللسان. اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کے آنے سے پہلے دنیا ساری کی ساری ضلالت اور اندھیروں میں گم تھی. حالانکہ اس وقت فزکس کا علم رکھنے والے لوگ موجود تھے، علم کیمیا بہت سے لوگوں کے پاس موجود تھا، بہت سے ریاضی دان دنیا میں تھے اور ان کے سکے چلتے تھے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کیونکہ ریاضی کسی کی کردار سازی پہ اثر انداز نہیں ہوتا، وہ یہی سکھاتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3 اور 5 8 ہوتے ہیں، 10 اور 20 30 ہوتے ہیں، وہ یہ تو سکھاتی ہے لیکن کسی انسان کے کردار پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اگر ایک انسان کیمسٹری میں مہارت اختیار کرتا ہے تو وہ مختلف دھاتوں کو موو کر کے ایک حالت سے دوسری حالت میں لا سکتا ہے، ایک چیز کو مختلف حالتوں میں بدل کے ایک تیسری چیز بنا سکتا ہے. لیکن یہ علم کیمیا اس کی ذات اور کردار پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ سارے فنون ہیں جو دنیا کے استفادے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں کہ انسان اپنی دنیا کے دنوں کو گزارنے کے لیے، اپنی معیشت کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ لے تاکہ اس کی زندگی میں اس کا یہ سہارا بن جائے. لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کے نزدیک جو اصل علم ہے وہ ہے جو آدم علیہ السلام کو کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھو میں تمہیں علم دوں گا، میری طرف سے تمہیں ہدایت ملے گی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی اقوام، آپ قدیم زمانے کے اندر بابل و نینوا دنیا کی سب سے بڑی تہذیبیں تھی، ان کے پاس دنیا کے سارے علوم تھے، لیکن ان علوم نے ان کے کردار کو سنوارنے کے بجائے بگاڑ دیا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ان علوم میں مہارت رکھتے ہیں، وہ یورپ ہے، وہ امریکہ ہے، وہ رشیا ہے، وہ جاپان ہے، وہ چائنا ہے، کوئی بھی ہے، یہ جو اب اس علم کی معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیا اگر ان کے ذاتی اخلاق اور کردار کو دیکھا جائے تو کیا ایک انسان کا تصور کر سکتا ہے کوئی؟ آج انہی کے لوگ ریسرچر جو ریسرچیں کرتے ہیں معاشروں کے معاملات میں وہ کہتے ہیں، یعنی چند ماہ پہلے یہ ان کی رپورٹ دنیا کے سامنے آئی تھی کہ امریکہ جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے مہذب ملک سمجھتا ہے، اس کے اندر گھروں میں جو چھوٹی بیٹیاں بچیاں رہتی ہیں انہیں اپنی عصمتوں کا خوف سب سے زیادہ اپنے بزرگ و داداؤں سے ہے. جس معاشرے کا کردار یہ ہو، یاد رکھیں اگر کوئی انسانی کردار پہ چیز اثر انداز ہوتی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہوتی ہے. جو آغاز میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں یسبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز اللہ کی.
ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. انسان ذرا اپنے آپ کو الگ کر لے. انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ پتھر کے ریزے ہیں، وہ ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، وہ مٹی کے ذرے ہیں، وہ درختوں کے پتے ہیں، وہ جانور ہیں، وہ درندے ہیں، پرندے ہیں، وہ مچھلیاں ہیں سمندروں میں تیرنے والی، وہ پانی کی موجیں ہیں، وہ پہاڑ کی بلندیاں ہیں، وہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ بھی میرے ڈر کی وجہ سے گرتے ہیں، وہ بھی مجھ سے خوف کھاتے ہیں. اے حضرت انسان، کبھی سوچ، کائنات کی ہر چیز اس اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور تم اس کی تسبیح نہیں دیکھ سکتے. اللہ کہتے ہیں میں سب کی تسبیح کو جانتا ہوں. الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاکیزہ ہے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے. مالک کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتلاتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں اپنی قوتوں، اپنی قدرتوں کا، اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے بعد تم پہ جو احسان کیا ہے اے حضرت انسان، میں اسے جتلانا چاہتا ہوں. هو الذی بعث فی الامیین. حالانکہ اس وقت شعراء بھی تھے، ادیب بھی تھے، کیمیا دان بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے اور بہت سے علوم رکھنے والے سب کے سب تھے. کہا یہ سب کے سب ان پڑھ ہیں. جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم نہیں ہے اس کی اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے. هو الذی بعث فی الامیین. اللہ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں میں جو بالکل اللہ کی ذات، اس کی ہدایت کو جانتے ہی نہیں تھے، ان میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے میری آیات کی تلاوت کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ جو اللہ نے آیات نازل کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بنیادی مقصد اور بنیادی معاملہ ہی یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، جو بھی انسان انہیں پڑھے گا، جو بھی انسان انہیں سمجھے گا وہ پاکیزگی میں آ جائے گا. اللہ ہمیں بھی پاکیزہ کر دے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ کب آئے گا؟ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یاد رکھیں یہ ہدایت صرف اسے دے گی جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. اگر ایک عالم دین ہے اس کے دل میں اگر خوف خدا نہیں ہے تو یاد رکھیں اس کے پاس بہت سے علوم بھی ہوں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس علم کے متعلق اللہ قربانی ہر انسان سے مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ صحیح علم سیکھا لیکن اس کی منشا مرضی اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس سے دنیا کا مال کماؤں، تو وہ یاد رکھے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ دین کا علم یہ کردار سازی کے لیے ہے، مال کمانے کے لیے نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس دین کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے ہم نے. حقیقتاً یہ دین اترا تھا لوگوں کی کردار سازی کے لیے اور یہ ہر انسان کے اوپر فریضہ عائد کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم سارے کام چھوڑ کے مدرسے میں داخل ہو جائیں، یہ مطلب نہیں ہے. ہمیں کم از کم ہماری بنیادی زندگی کی ضرورتیں جو ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں جو نقائص آتے ہیں اس کا مداوع کیا ہے، کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے. ہم کھانا کھاتے ہیں، اسلام ہمیں کس طرح کھانے کا حکم دیتا ہے، یا ہم کھانا ختم کرتے ہیں اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم ضروریات زندگی کے جتنے امور ہیں اس میں ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کم از کم ایک مسلمان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے.
لیکن بدقسمتی یہ ہے آج ہمارے پاس مالیات کے امور بہت زیادہ ہیں، ہمیں بہت چیزیں یاد ہیں، اپنے معاش کے متعلق ہم بہت حساس ہیں، ہم دنیا کے ہر علم ہمارے گھر کی لونڈی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ صرف یہ کہ جب بھی کسی مسلمان کو وہ کتنا ہی دانا اور عقل مند، اپنے معاشرے میں کتنا ہی باعزت اور اپنے معاملے میں وہ کتنی ہی ڈگریاں لے کے کیوں نہیں پھر رہا، جب بھی بات کرو دین کے امور کی کہتے ہیں دین کے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ لوگوں یہ اتنا بڑا المیہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خبر دی، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ اسے دین کا علم دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ دین کا علم نہیں ہے، ہمیں حرام و حلال کا پتہ نہیں ہے، ہم ان امور کے متعلق معلومات نہیں رکھتے، تو پھر ہمیں افسوس کرنا چاہیے اپنے آپ پہ کہ ہمارے ساتھ اللہ کا کوئی بھلائی کا ارادہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے جو بھلائی ملتی ہے اس بھلائی سے بہت دور ہے۔ کم از کم ہمیں بحیثیت مسلمان یہ تو پتہ ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں یہی وہ علم ہے، یہ قرآن کا علم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے دین کے علم کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ میں دین کے علم کو سیکھوں، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ اللہ نے کسی ڈاکٹرز کے لیے نہیں کہا، اللہ نے کسی انجینئر کو، کسی وزیر، مشیر، امیر، بادشاہ، صدر مملکت، کسی کے لیے یہ نہیں کہا اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا کیونکہ اس نے بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچا، نہیں کہا جس نے میرے اس دین کے علم کے حصول کے لیے سفر کیا، رستوں کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اللہ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دے گا۔ اور یہ آخرت کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ اس دین سے ملنے والا ہے۔ یاد رکھیں آج اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کی ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارے اندر سب سے بڑی حسرت ہی یہ ہوگی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جو ان باتوں کا انکار کرتے تھے وہ کہیں گے اے کاش ہم بھی فرما برداری کے 2 وقت گزار دیتے، ہم بھی فرما برداری کا کوئی طریقہ اختیار کر لیتے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھیں یہ ہمارے خلاف بہت بڑی پلاننگ ہوئی تھی۔ 1932 کے اندر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے، ان کے دین سے دور کر دیا جائے۔ اس میں سے ایک بات یہ طے پائی تھی کہ جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، جو دین کو پڑھنے والے ہیں، انہیں عبرت کا نشان بنا دو، انہیں معاشرے کے اندر مذاق اور تمسخر بنا دو۔ آج اگر ایک بھائی کے چہرے پہ خود ریش نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، تو اگر کوئی کسی نے سنت سے اپنے چہرے کو سجایا ہوا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کی ریش کو گالی نکالی جاتی ہے کہ منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، کرتا کیا ہے؟ اس نے تو داڑھی رکھ کے 1 گناہ کیا ہے تو میں تو 2 گناہ کر رہا ہوں، ایک غلط کام بھی کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی سنت کو بھی کاٹا ہوا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو ہمیں سکھلاتا ہے کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کو کس طرح بسر کرنا ہے اور کل قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی کا کون سا رستہ ہے۔ ہم نے شارٹ کٹ نکالا ہے، وہ شارٹ کٹ کیا ہے کہ ہمیں کاروباری ملا مل گئے جنہوں نے ہمیں بتلا دیا کہ پیسے ہمارے ہاتھ میں پکڑاؤ، ہم تمہارے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنیں گے، ہم ان کے لیے قرآن پڑھیں گے، ہم ان کے لیے نوافل پڑھیں گے، یا ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔
میں پورے قرآن کو پڑھا ہے، اللہ کی توفیق سے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، میں اللہ کے رسول کی احادیث کا بہت سارا مطالعہ کیا ہے، مجھے کہیں پہ یہ نہیں ملا کہ اللہ نے دنیا کے اندر اپنا ٹھیکیدار کسی کو بنا کے بھیجا ہے کہ جاؤ تم فلاں کو بخشا دینا یا فلاں کو سزا دلوا دینا۔ چونکہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، ہم نے اسے ہی تسلیم کر لیا۔ جب ہم رسول اللہ کے فرامین کو پڑھیں گے، جب اس علم کو حاصل کریں گے، تو صحیح مسلم کے اندر ہمیں رسول اللہ کا فرمان نظر آئے گا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملو، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا ثلاثۃ، صرف 3 قسم کے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ الصدقۃ الجاریہ، وہ نیک، وہ بھلائی کے کام جو اپنی زندگی میں کر گیا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جس کی اچھی تربیت کی، جسے دین سکھایا، جسے نمازی بنایا، جسے قرآن کی تعلیم دی، جسے حج اور عمرے کے راستے بتائے، جسے روزے رکھوائے، جسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سکھلایا، جسے جھوٹ سے باز رہنے کی تلقین کی، جسے سچ بولنا سکھایا، جسے غیبت سے منع کیا، جس اولاد کی تربیت کی، جب وہ اولاد دعا کرے گی یدعو لہ، تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیں گے۔ وہ پوچھے گا مالک کیا تو کچھ نہیں، مجھے کیوں یہ سب کچھ ملا ہے؟ وہ کہیں گے تیرے بیٹے نے تیری لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا، اب اس کی دعا کے سبب میں نے تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ لیکن یہ وہ اولاد ہوگی جس کی ہم نے نیکی پہ تربیت کی ہوگی، کیونکہ وہ ہمارا صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم نے ان باتوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ چیز فائدہ دینے والی ہے انسان کے جانے کے بعد، علم، ایسا علم ينتفع، جو فائدہ دے، لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بنے۔ یہ کوئی ضروری نہیں آپ کسی مدرسے سے پڑھے ہوں گے تبھی آپ کے پاس علم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز اللہ کا فریضہ ہے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا ملازم نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ اسے نماز پہ لگا دیتے ہیں تو یہ وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے دل میں ڈالا کہ نماز اللہ کا فریضہ ہے، ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے، اور آپ دوسرے کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ شخص نماز پڑھے گا اس کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی، جتنا اجر اسے ملے گا اللہ اس ترغیب دینے والے کو بھی اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات بھی ہم سے نہیں ہو رہی، ہم غلط بات کے لیے تو بڑے دلیری کے ساتھ دعوت گناہ دے دیتے ہیں، لیکن نیکی کی دعوت کے لیے ہمیں شرم آتی ہے کہ کیسے دیں۔ یاد رکھیں اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فضیلت کا ایک سبب جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگو تم بہترین امت ہو، صرف تم اپنی ذات کے لیے دنیا میں نہیں آئے، تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ یأمرون بالمعروف، اس لیے تمہیں بنایا ہے، تمہاری فضیلت یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو، وینہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ اصل ہماری زندگی کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے، کیا ہم اپنے ماحول کے اندر، اپنے ارد گرد جہاں ہمارا بس چلتا ہے، کیا وہاں ہم یہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ تب کریں گے جب ہمیں علم ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک انسان کہتا ہے چلو ہمیں فضیلتیں نہیں چاہیے جی، چلو جو کرتے ہیں اپنے لیے ہی کر لیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لتأمرن بالمعروف، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا، اور جب تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پہ عذاب مسلط کر دے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ عذابوں کو نہیں ٹالے گا۔
کیا آج جس وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں، کیا ہم ہر معاملے میں اعراض کر کے نہیں چل پڑتے؟ ہمیں کیا، جو کرتا ہے وہ بھرے گا۔ یاد رکھیں، ہم سے پہلے ایک قوم بنی اسرائیل جس سے اللہ نے بڑا پیار کیا، دیکھیں ہم میں سے صرف ایک نبی آئے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے اندر 3000 نبی آئے تھے، یعقوب علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ہر شخص کسی نہ کسی نبی کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرور رشتہ دار تھا، بلکہ بنی اسرائیل کہتے ہی ان لوگوں کو ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان میں ایک معاملے میں اللہ نے، ان کا دن تھا ہفتہ، جس طرح آج ہمارا جمعہ ہے، یہ مبارک دن ہے، اس میں ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ ہمارے لیے یہ تھوڑا سا ٹنور ہے کہ جب جمعے کی ندا ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ دو، حرام ہے، دنیا کا ہر کام ختم کر دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ بہت تھوڑا ٹینور ہمیں دیا گیا، لیکن بنی اسرائیل پورا دن کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، ہفتے کے دن اپنا کوئی بھی معاش کا کام نہیں کر سکتے تھے، ان کے معاش کا ذریعہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اب ان لوگوں نے ایک ہیلا نکالا، کرتے کیا تھے کہ اس دن، ہفتے کے دن، اللہ کی شان یہ کہ مچھلیاں بہت زیادہ اوپر تک آ جاتی کہ دیکھیں ان کی آزمائش کریں کہ یہ کہاں تک اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ تو جب مچھلیاں آتی تو یہ گڑے کھود لیتے، تھوڑا سا رستہ بنا لیتے، مچھلیاں گھیر کے وہاں اپنے گڑے میں رکھ کے گڑے کا منہ بند کر دیتے، دوسرے دن آ کے نکال لیتے، جی ہم نے ہفتے کو تو نہیں نکالی۔ تو کچھ لوگوں نے انہیں منع کیا، اور کچھ کہنے لگے جنہیں اللہ نے علم دیا تھا، بھئی ہمیں کیا، جو کرتے ہیں وہ خود ہی بھگتیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اللہ نے ان کو اس نافرمانی کی سزا کے طور پہ بندر بنایا تھا، تو جن لوگوں نے منع کرنا ترک کر دیا تھا، اللہ نے انہیں خنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نماز پڑھیں، اگر میں خود نماز کے معاملے میں کوتاہی کروں گا تو پھر نہ آپ پہ اثر ہوگا، بلکہ میں ایک گندی حرکت کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ کام کہہ رہا ہوں جو خود نہیں کرتا۔ یہ ایک پروسیس ہے ایسا کہ انسان کو حکم دیا، خصوصاً امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ جب کسی کو برائی سے روکیں گے، کسی کو نیکی کا حکم دیں گے، تو پہلے خود کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو لوگ گریبان پکڑیں گے۔ تو یہ اللہ نے اتنا ایسا خوبصورت پروسیس دیا ہے جو انسان کو پہلے اپنا کردار درست کرنے کی ترغیب دیتا ہے، پھر وہ دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان کی عاقبت سنورتی ہے، جو انسان کو جنت ملتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب ہم دین کے متعلق کچھ معلومات سیکھیں گے، اور یاد رکھیں اگر ہم سیکھیں گے تو پھر یقین جانیے کہ اللہ ہمیں پسند کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ بات کہی، یہ پیغام ہے ہمارے لیے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ دین کی سمجھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو صحاح ستہ حفظ ہونی چاہیے یا پورا قرآن حفظ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر
ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچانے کی کوشش کرو، وہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اگر ہمیں ایک آیت کا، ایک مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، ہم آگے پہنچائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ حدیث آپ نے کہی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اپنا ٹھکانہ اس نے جہنم بنا لیا، یعنی جس نے رسول اللہ پہ وہ بات کہی جو آپ نے نہیں کہی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ کہنے لگے میں ڈر گیا کہ میں نہیں بیان کروں گا۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی سورۃ بقرہ دوسرا پارہ کے دوسرا رکوع کے اندر، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جسے اللہ نے کسی چیز کا علم دیا ہے وہ اسے چھپا لیتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ نے جو دلائل، جو براہین، جو ہدایت کے رستے بتلائے ہیں وہ ایک انسان کو معلوم ہے اور وہ انہیں چھپا لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی سے کیا غرض۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو کتاب میں ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، اگر نہیں بتاتا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور پوری مخلوق کی اس پہ لعنت پڑے گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، وہ کوئی عالم دین ہے، صرف اپنے مفادات کے لیے لوگوں سے بات کو چھپا جاتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک عام انسان جسے معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے اور میرے کہنے سے یا میرا تھوڑے سے کردار کی وجہ سے یہ غلطی معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے یا اس خاندان سے ختم ہو سکتی ہے، آپ کے اثر کی وجہ سے کسی ایک انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا، کہا علی تیرے لیے یہ بات سرخ اونٹ ملنے سے بہتر ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک بندہ نیکی کے رستے پہ آ جائے اور برائی کے رستے کو چھوڑ دے۔ ایک بندہ بھی اگر ہدایت پا جاتا ہے تو تجھے بہت سے سرخ اونٹ مل جائیں جو ہماری دنیا کی خوشی کے سبب ہے، اس سے بہتر ہے اللہ کی نظروں میں کہ ایک بندہ آپ کی وجہ سے نیکی کے رستے پہ آ جائے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم بھی اپنے دل کے اندر اللہ کے دین، اللہ کے قرآن، جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین، ان کے لیے اپنے دل میں پیار اور محبت کے جذبات رکھیں گے، ہم ان کو تلاش کریں گے۔ ائمہ محدثین کے متعلق بہت سے ایسے محدثین آبا نے منو سونا، منو تولوں میں نہیں، منوں میں سونا والدین کی وراثت میں ملا، لیکن اللہ کے دین کی علم کو حاصل کرنے کے لیے اور پھر لوگوں کے اندر پھیلانے کے لیے اپنی پوری زندگی کے اساسوں کو خرچ کر دیا۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح ہم دنیا میں مختلف امتحانات سے گزرتے ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہر چیز میں، کاروبار میں، امتحانات میں، پڑھائی میں، ہر انسان کہتا ہے کمپٹیشن کا دور ہے، اور ہر انسان اس کمپٹیشن میں بھاگ رہا ہے کہ میں بہتر سے بہتر اپنی چیز لوگوں کے سامنے دوں۔ تو لوگوں کل قیامت کے دن بھی ایک کمپٹیشن ہوگا، اس میں کچھ لوگوں کو عزتیں ملیں گی، کچھ لوگ رسوا ہو جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اس دن کہاں کھڑے ہوں گے۔ عزت کن کو ملے گی؟ جو اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے دین کو پھیلاتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین کو اپنے گھر میں نافذ کرتے ہیں، اپنی اولاد کی اس پہ تربیت کرتے ہیں۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ آج ہمارے ادارے کا تعلیمی سال مکمل ہو چکا اور بچوں نے امتحانات دے دیے. آج نماز عصر کے بعد اس تقریب کا اختتامی اجلاس ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے والے لوگوں میں جو سب سے بلند نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی کتاب صحیح بخاری الجامع الصحیح، اس کی آخری حدیث پہ درس دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ. میں آپ سے التماس کروں گا، ایک تو یہ بابرکت مجلس ہے، اس میں ضرور تشریف لائیں، اور دوسرا جو بچے امتحان دے کے انشاءاللہ سند فراغت حاصل کرتے ہیں یا پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ تھوڑا سا وقت نکالیں. اللہ آپ کی زندگی اور آپ کے وقت، آپ کے مالوں میں برکت نازل فرمائے. تو عصر کی نماز 4 بجے ہوتی ہے، 4 بجے سے لے کر مغرب تک یہ پروگرام ہوگا، اور میں ساتھیوں سے التماس کروں گا کہ وہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ اس مرتبہ 3 شعبہ جات تھے ہمارے جو کام کر رہے تھے. ایک علوم اسلامیہ کا جس میں 12 بچے ہیں جو علم دین مکمل کر کے آج سند فراغت لیں گے، انشاءاللہ پھر وہ عملی زندگی میں آئیں گے. یہ 12 بچے ہیں جو عالم دین بن کے فارغ ہو رہے ہیں. اسی طرح 56 بچے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کرنے کے بعد تجوید و قرات میں مہارت حاصل کی ہے. وہ الحمدللہ 56 بچے ہیں جو قاری قرآن بن کے انشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں. اور شعبہ تحفیظ میں 65 بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کی پاک کلام کو ضبط کیا، اور آج وہ قرآن کریم کی تحفیظ کی سند لیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جن والدین نے اپنے بچوں کو ان کاموں کے لیے وقف کیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان سب بچوں کو اپنے دین کی سربلندی کا سبب بنائے، اور ہمارے دلوں میں بھی شوق پیدا فرمائے کہ اپنے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی تو دین کے لیے وقف کریں کہ جو اللہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے خیر کا سبب بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بچے کو حفظ کروایا، قیامت کے دن ان والدین کے سر پہ اللہ جو تاج رکھیں گے وہ سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی، اور اس بچے کو کہا جائے گا کہ وہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جہاں تیری منزل مکمل ہوگی وہ الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھتا ہوا جہاں پہنچے گا وہ اس کا جنت کے اندر مقام ہوگا. اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے. تو اس لیے یہ اس معاملے میں آپ سے التجا تھی کہ آپ عصر کی نماز یہاں پہ پڑھیں. عصر کی نماز سے مغرب تک یہ پروگرام ہوگا، تو آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں. ایک بھائی نے اپنی بیٹی کے لیے، بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
یہ ایک بہن نے رکا لکھا ہے کہ ہم خواتین جمعے کے لیے آتی ہیں، اس لیے آپ سے بڑے ادب کے ساتھ مشورہ ہے کہ آپ خصوصی طور پر 2 یا 4 منٹ کے لیے خواتین کو نصیحت فرمائیں۔ میری عزیز بہناں، یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن عزیز کے اندر جہاں بھی مذکر کے صیغے آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نصیحتیں صرف مردوں کے لیے ہیں، بلکہ یہ مرد اور خواتین دونوں ہی اس میں آتی ہیں۔ جو نصیحت مردوں کے لیے ہوتی ہے وہی خواتین کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مشورہ دیا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پہ عمل کروں، کہ اسپیشلی جو خواتین کے مسائل میں ہیں ان میں سے کچھ بات ضرور عرض کیا کروں گا۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ آپ کے گارڈ مسافر جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی یا بدسلوکی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ میں اس کا پورا بندوبست کروں گا، لیکن عموماً میرے پیارے بھائیوں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیگ یا جوتا یا گاڑی ایسی جگہ پہ کھڑی کی جاتی ہے جہاں وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب بھی کسی بھائی کا کوئی نقصان ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہماری اپنی چیز کوئی چلی گئی۔ کوشش ہماری یہی ہے کہ جس طرح اللہ آپ کو حفاظت کے ساتھ یہاں لاتا ہے، اللہ آپ کی جان، مال اور عزت ہر چیز کی حفاظت فرمائے اور آپ یہاں سے خوش دلی سے جائیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں انشاءاللہ انہیں اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم سب اللہ کے گھر کے نوکر ہیں، آپ اس کے مہمان ہیں، آپ کے ساتھ بدتمیزی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا کے لیے اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے بغیر محرم کے عورت سفر کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کتنے کلومیٹر؟ کلومیٹر کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1 دن اور رات کا سفر ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ محرم کے ساتھ سفر کرے۔ اب چونکہ جہاز ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین ان کے بیٹے سعودی عرب میں ہیں یا کسی ملک میں ہیں، تو یہاں سے کچھ لوگ بٹھا دیتے ہیں، 2-3 گھنٹے کے بعد ان کا بیٹا آگے سے ریسیو کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے نماز کے دوران بہت سے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے تو سجدے کی جگہ پہ آپ کی نظر ہوتی، اور آپ فرماتے ہیں جب انسان نماز کے اندر ادھر ادھر کرتا ہے یہ شیطان کی ڈکیتی ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے فہی قضا، وہ دیکھو کیا، فہی قضا، وہ دیکھو کون آیا، وہ دیکھو۔ یہ انسان اس طرح اپنی نظروں کو گھماتا ہے، یہ حقیقتاً شیطان اس کے ساتھ ڈکیتی کر رہا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جو نماز پڑھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو اپنی سجدے کی جگہ پہ رکھے، ادھر ادھر نہ بھٹکائے۔ اللہ ہمیں ایسا نصیب فرما دے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ذکر آپ نے کیا کہ طائف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک ہوا، اس کے باوجود آپ نے کہا کہ ان کی اولادوں کو ہدایت مل جائے گی، اس لیے لیکن یاد رکھیں پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے ایران کے لیے بد دعا کی۔ 1400 سال کی ایران کی تاریخ دیکھ لیں، جب بھی مسلمانوں کو پیچھے سے چھری ماری گئی ہے تو وہ ایران نے ماری ہے۔ 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیں، اور جن لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی اس وقت دی تھی جب آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ہدایت سے بالکل خالی ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ اپنے ملک کی ایجنسیوں سے پوچھ لیں کہ 1983 کے اندر ہم نے ایران کا آج تک کیا بگاڑا ہے۔ 1983 کے اندر انڈیا کے ساتھ ایران نے معاہدہ کیا تھا کہ پاکستان کو توڑنے میں ہم انڈیا کا ساتھ دیں گے۔ کیا
بلوچستان یا کراچی میں جتنی قتل و غارت گری ہوئی تھی، کیا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے آپ کو ابھی بھی نہیں پتہ چل سکا؟ ابھی بھی آپ اپنے دل میں ہمدردی رکھتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائی، 1400 سال میں، بلکہ آج بھی دنیا کے بے شمار افریقہ، خلیج اور دوسرے ممالک میں مسلمانوں میں قتل و غارت گری جتنی ہو رہی ہے، شاید آپ نے شام کے بچوں کے حالات نہیں دیکھے۔ حلب کے اندر ایک نوجوان سرجن ڈاکٹر تھا، پورے لوگوں نے زور لگایا کہ آپ ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، یہاں سے نکل جائیں، تو وہ کہنے لگا میں روزانہ 20 سے 30 بچوں کا آپریشن کر کے ان کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جب نہیں گئے تو کل رات ایرانیوں نے شام کے ساتھ مل کے حلب کے اس ہسپتال کے اندر بمباری کی اور اس شخص کو جو ہے اس کی لاش کو اڑا کے رکھ دیا۔ کیا ان کے لیے ہم دعائے خیر کریں؟ کوئی خدا کا خوف کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کرے، جس نے کسی سے دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے رکھے، جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دے، جس نے کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے کرے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ میں اللہ عظیم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ لوگ کسی مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، ایک شخص کیمیا کا علم رکھتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملا، کیا اس کا علم اس کے لیے بہتر نہیں ہے؟ میرے پیارے بھائی، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہنر ہے اور دنیا کی معاش کا ذریعہ ہے، جس سے انسان دنیا کے دن خود بھی اور دوسرے بھی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ علم کیمیا کی وجہ سے کوئی آخرت میں جنت میں چلا جائے گا، تو یہ بات آپ خود سوچ لیں، ایسا نہیں ہے۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم دمر اعداء الدين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك۔ سبحان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔